آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کمبوز۔ چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو، یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے۔ سے ماشاءاللہ بہت رغبت اور وابستگی ہے آپ کی۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ خون کے اندر ہوتی ہے۔ میری شادی کے بعد تو مجھے جب 3-4 دفعہ جیل جانا پڑا تو بڑا مجھے فیل ہوتا تھا۔ FIR میں تو میرا نام تھا۔ آج کل تو کووڈ-19 ہے۔ کہتے ہیں کہ 2021 میں جو زندہ رہا اس نے بہت بڑا پروفٹ کما لیا۔ رشتے یاد دلا دیے، دوستیوں کا پتہ چل گیا۔ سیر و سیاحت کا بڑا شوق ہے۔ یہ میری کمزوری تھی اور میں پہاڑوں کے اندر ہوں۔ مجھے پاکستان بہت خوبصورت لگتا ہے۔ میری ذاتی کشتی ہونی چاہیے اور میں دریا میں جاؤں، گنگنانا بھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ ان کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک اچھا کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ محنت کی، ہارڈ ورکنگ کی، آنیسٹ رہے اور شارٹ کٹ نہیں اپنائے۔ میری بیوی نے بھی مجھے کہا کہ اولاد جو ہے نا جی وہ پاس ہی رہنی چاہیے۔ اللہ کا دیا سارا کچھ تو ہے تو اپنے قریب ہی رکھیں سارا۔ کمبو برادری کے لیے کن جذبات کا اظہار کرنا چاہیے؟ میرا جو لو ہے، جو میرا پیار ہے، وہ کمبو ہے یا کمبوج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کمبوز اور میں ہوں عاصم کمبو۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت جناب چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی شخصیت کے ویسے تو کئی پہلو ہیں، سیاستدان بھی ہیں، کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔ آج ہم ان کی گفتگو سنیں گے، وہ ہماری کمبو قوم کے بارے میں جن نیک خواہشات کا اظہار رکھتے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ چودھری صاحب کی زندگی یقیناً بہت مصروفیت میں گزرتی ہے۔ فری لمحات میں کیا کرتے ہیں، کھانے میں کیا پسند ہے، میوزک میں کیا سنتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم ان سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت میں سے؟ بالکل ٹھیک ہوں ہے جی، سر۔ آپ عاصم صاحب؟ سر آپ ہمارے ناظرین کو پہلے تو تعارف اپنا کروائیں۔ تعارف یہ ہے جی کہ چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو نام، اور سیاست میں ہیں، بزنس میں ہیں، اور ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے، بڑی ایفرٹ ہے اس کو کراس کر کے یہاں تک پہنچنا اور کمبو قوم کے لیے کچھ کرنا۔ درد دل رکھتے ہیں، ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، اور بہت سے ایسی کریشن، ایسے آئیڈیاز اور اس طرح کی باتیں جو دل میں ہیں، من میں ہیں، کچھ کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں بہتر پوزیشن میں بینگ اے کمبو اور کمبوج ہم نظر آئیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے، باقی آگے بات چلے گی تو آگے بات بڑھتی جائے گی اور چیزیں ہوتی جائیں گی۔ آپ کا تعارف جو ہے جی اس کے ساتھ ایک سیاستدان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیاست سے ماشاءاللہ بہت رغبت اور وابستگی ہے آپ کی۔ آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا شیخو پورہ سے 2013 میں۔ آنے والے الیکشن میں کیا برادری سمجھے کہ ماشاءاللہ ایک اور کمبو کا اضافہ ہو گیا ہے؟ میں اس کو اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ تھوڑا مجھے پیچھے جانا ہوگا کہ آپ نے سیاست کی جب بات کی ہے تو میں جب بھی کبھی بات ہوئی تو سیاست جو ہوتی ہے وہ خون کے اندر ہوتی ہے۔ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں کالج میں سیاست کی، پھر میں نے لیبر کاز کے لیے سیاست کی، اور مجھے اس وقت تو بڑا دکھی ہوتے تھے ہم جب وکٹمائزیشن ہوتی تھی، کچھ گورنمنٹس بھی اس طرح سے ہوتی تھی، کچھ سرمایہ دار اس طرح سے ہوتے تھے، تو لیبر پولیٹکس کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری شادی کے بعد تو مجھے جب 3-4 دفعہ جیل جانا پڑا تو بڑا مجھے فیل ہوتا تھا۔ آج وہ میرے لیے پراؤڈ ہے۔ آج میں سیاسی پارٹی میں رہا، میرے لیے پراؤڈ ہے۔ میں پیپلز پارٹی میں رہا، پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس پارٹی میں سینئر نیب صدر ہونا اور بعد میں وائس چیئرمین پاکستان ہونا، یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہے ایک طرف رکھتے ہیں، میرے لیے بہت بڑی آنر ہے
کہ میں اس شخصیت کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، ان کی پارٹی میں موقع ملا جنہوں نے ہمیں جو ہے نا تحفظ دیا، پروٹیکشن دی کہ ہمارا کوئی نیبر کنٹری یا ہمارے کوئی مخالف جو ہے دنیا میں وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو میری بات کو آپ فالو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو سیاست میں جو تھی میں نے آنا ہی تھا، کیونکہ میرے باپ دادے میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ اور دیکھیں یہ جب لاسٹ ٹائم میں میرے والد صاحب کوئی 77 ایئرز اولڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے عمر سیدھا اس وقت شیخ اوپرا میں جب بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی ہے تو سب سے پرانے جو ایج والے تھے وہ میرے والد صاحب ریسٹ ہوئے تھے، اور ڈیو ٹو چودھری تنویر صاحب ریسٹ ہوئے تھے۔ ان کا تو نہیں تھا، FIR میں تو میرا نام تھا، لیکن ریسٹ وہ ہوئے تھے کیونکہ وہ اس وقت اویل تھے، پولیس کو ان کو لے کے گئی، اور پھر میں نے وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو یہ میری سیاست میں جو ہے نا وہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ میری رگ رگ میں شامل تھی۔ چودھری صاحب بتائیے کاروباری زندگی کیسی چل رہی ہے آج کل؟ تو کووڈ-19 ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ 2021 میں جو زندہ رہا اس نے بہت بڑا پرافٹ کما لیا، اور یہ تھرو آؤٹ ورلڈ ہے۔ تو جہاں ساری چیزیں کووڈ-19 نے اپنا نیگیٹیوٹی میں کہہ لیں، یا بزنس کا نقصان کہہ لیں، یا لوگوں کا جانی نقصان بہت ہوا ہے وہ کہہ لیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ رشتے یاد دلا دیے، دوستیوں کا پتہ چل گیا، بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں خراب بھی ہوئی ہیں۔ تو فائنینشلی پوزیشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ ورلڈ پرابلم میں ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی اس کی بہتری میں کام کرتے ہیں رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ فرصت کے لمحات میں آپ کو اکثر ناردرن ایریاز میں دیکھا گیا، سیر و سیاحت کا بڑا شوق ہے، کیا پسند ہے؟ کن علاقوں سے محبت کرتے ہیں آپ؟ پہاڑوں سے، گرینری سے، فصلوں سے؟ ذمہ دار بھی ہیں آپ، اس بارے میں تھوڑا سا کھل کے بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا جی، یہ ڈیزائن ہے، کوئی اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر 7-8 گھنٹے وہ اپنی نیند لینے کے بعد کام ہی ہے، اور جو کام کرتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اور باقی بھی چیزیں ساری گھر میں بھی بہتر پوزیشن رہتی ہے، اور آگے بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ناردرن ایریے کا یا دوسرا ہے، اچھا میری نا طبیعت میں تھی، جیسے ایک بندہ نہیں ہے، امیجنیشن، یہ میری کمزوری تھی کہ امیجنیشن میں ڈفرینٹ طرح سے بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ ہو جاؤں، میں اڑ رہا ہوں، اور میں پہاڑوں کے اندر ہوں، اور مجھے صحرا بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے فلاں جگہ بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے بندہ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جاتا ہے کہ یار یہ اتنے خوبصورت نظارے ہیں، اور پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ میں نے دنیا، آسٹریلیا دیکھا ہے، سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، بہت سے کنٹری میں نے میرا وزٹ کیے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ، آپ بلیو کریں، مجھے پاکستان بہت خوبصورت لگتا ہے، اور اسی لیے آپ مجھے گھومتا پھرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں اس کی ایک ایک چیز سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے اور سیاسی نہیں ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، مجھے چیزیں پاکستان کی چیزیں دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور اکثر ان ایریاز میں آپ دیکھیں، میں نے ایکسپریس وے مری میں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس رکھا ہے، اور پھر میں نے دیکھے ابھی راوی کے اوپر، پھر اس کو آج میں بوٹ کی بات کر رہا تھا کہ یار میری ذاتی کشتی ہونی چاہیے، اور میں دریا میں جاؤں، اور اس نے کہا جی کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا 10-12 لوگوں کی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا جی اس کا جو ہے وہ جو ہوتا ہے انجن وغیرہ وہ کس طرح سے؟ میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ تو میں یہ سوچ رہا اس کے اوپر چھت ہونی چاہیے، میں نے کہہ رہا تھا کبھی بارش ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے یا سائے کی ضرورت پڑ سکتی، تو میں ایسے ہی کہ یار ہم ہوں تو کشتی چل رہی ہو تو بوٹ جو ہے نا وہ آگے تو کوئی دور تک ہو کے کھانا شانا اس کے اندر کھایا جائے، مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے سوچنا، اور اس طرح کی امپلیمنٹیشن بھی چاہتا ہوں میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرنا چاہیے، بہت شکر ہے، بڑی ایفرٹ ہے، بڑی ہمت ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم ایک کسان ہیں اور کسان کی بیٹے ہیں، تو یہ اس کی رحمتیں ہیں۔
جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، لیکن مجھے پاکستان بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جو صاحب یہ بتائیے ڈرامہ پسند ہے یا فلم؟ جو ہمارا دور تھا نا جی، اس میں فلم زیادہ تھی، لیکن جو ڈرامے تھے نا جی وہ زبردست تھے۔ جیسے آج بھی میں دیواریں تھا، اس کے بعد جنگل تھا، اس کے بعد اور آتے گئے، تو ڈرامہ ابھی بھی بڑے اچھے ڈرامے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ڈرامہ جو ہے وہ گزرا ہے، تو وہ بھی اچھا تھا۔ لیکن جہاں تک فلم کا تعلق ہے، فلم تو ہم نے بہت دیکھی ہیں فلمیں، تو کیونکہ اس وقت مین آپ کی جو تفریح ہوتی تھی وہ فلم تھی، تو فلم بھی پسند ہے، ڈرامے بھی پسند ہے، گانے بھی اچھے لگتے ہیں، گنگنانا بھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ گا تو نہیں سکتے کیونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو اچھا لگتا ہے۔ فرصت کے لمحات جو ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں؟ فیملی کے ساتھ، باہر دوستوں کے ساتھ، کھانے پینے میں، یا کیا شغل میلے ہوتے ہیں؟ مشغلہ کیا ہے؟ اچھا، میں نے نا کام اتنا زیادہ کرتا گیا ہوں کہ کام کے دوران ہی کچھ کیلکولیشن کیلکولیٹ اس طرح سے ٹائمنگ کو میں نے کی ہوتی تھی کہ زندگی کو انجوائے بھی کرتے جاؤ اور ٹائم بھی جو ہے نا وہ اپنے جو میل ملاپ ہے، جو مشاغل ہیں، ان کو بھی پورا کرو۔ تو ابھی آج کل کی اگر بات کریں تو آج کل مجھے جو ہمارے دوست ہیں، جو پرانے دوست ہیں، ان کو ملنے کو بڑا دل کرتا ہے۔ اور میں ڈفرینٹ 2-3 دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار بڑا ہے، اب گاڑی لیں اور نکلیں، تاکہ کہاں ہیں ان کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ بہت سے دوست جانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو ملنے کو دل کر رہا ہے آج کل۔ ساری زندگی آپ نے بزنس کیا، ملک کے اندر بھی، ملک کے باہر بھی۔ ایک اچھا کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کی قسمت ہے، لیکن قسمت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے، آنیسٹی ہے۔ جب آپ ہارڈ ورکنگ، آنیسٹی رکھتے ہیں، اور میں شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ سچے دل سے محنت کریں۔ میں آج بھی اس کے اوپر میرا بلیو ہی نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ نہیں جی یہ درمیانی راستہ اس طرح، نہیں، نیور۔ آپ جتنے لوگ ہیں ان کی سب کی ہسٹری لیں، 80-90% آپ کو لوگ وہ ملیں گے سکسیس میں، وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے محنت کی، ہارڈ ورکنگ کی، آنیسٹ رہے اور شارٹ کٹ نہیں اپنائے، سچ کے دل سے محنت کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ دیا۔ کئی دفعہ وہ گرے، کئی دفعہ وہ اٹھے، لیکن وہ منزل پہ پہنچ گئے۔ شارٹ کٹ میں منزل نہیں ہے۔ آپ اگر ہارڈ ورکنگ ہے، آنیسٹ ہے، تو منزل ہے، ذرا مشکل ہوگی، لیکن سکسیسفل اگر آپ منزل چاہتے ہیں تو وہ اسی میں ہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جو صاحب آپ نے ساری زندگی بزنس کیا، ذمہ دار گھرانے سے تعلق بھی ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اسی فیلڈ میں آ گئیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں۔ تو بڑا بیٹا شاہ رخ ماشاءاللہ اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد آ گیا۔ کیا یہ گھر فیملی ساری بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ اولاد کو بھی اسی کاروبار میں لانا ہے، یا آپ کا اپنا فیصلہ؟ دیکھیں، میری جو فیملی تھی نا جی، اس میں گورنمنٹ سرونٹ زیادہ تھے، ذمہ دار کے بعد گورنمنٹ سرونٹ آتے تھے، بزنس میں نہیں تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیملی میں میں فرد واحد تھا جس نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے بعد میں نے بزنس میں مجھے آ گیا، یا ٹیکسٹائل پہلے میں جنرل مینیجر ٹائملی بنا، اور پاکستان میں سب سے کم عمر جنرل مینیجر بنا۔ یہ بھی مجھے ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت 31 ایئرز اولڈ کوئی جنرل مینیجر نہیں تھا، تو ٹیکنیکل ڈائریکٹر۔ اس کے بعد میں اپنے بزنس میں ٹیکسٹائل میں ہی آیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا میرے ساتھ آئے۔ اس کے بعد بھی میری بیٹی تھی، اس کا نمبر تھا، تو اس کے نمبر بہت اچھے تھے، شاہ رخ سے بھی کچھ نمبرز آگے ہوتے تھے، تو میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاپا میں نے فائن آرٹ میں جانا ہے، تو مجھے کہا، پھر میں نے اس کو میجر ٹیکسٹائل تھا،
ٹیکسٹائل میں آئی، اس نے گولڈ میڈل لیا، پھر اس نے چھوٹی نے بھی ٹیکسٹائل میں، پھر ہم نے کچھ میرے بھی آ گیا کہ بچے جو ہے نا اب کیا کنٹری کے اندر کہہ لیں یا کنٹری سے باہر بیچنے پڑیں گے، تو اس سے بہتر ہے اپنے بزنس میں زندگی گزارنی ہے اتنی دیر تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی نے بھی مجھے کہا کہ اولاد جو ہے نا جی وہ پاس ہی رہنی چاہیے، اللہ کا دیا سارا کچھ تو ہے، تو اپنے قریب ہی رکھیں ساروں کو، اچھا لگتا ہے ہمیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے، میرا دونوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کی اس وقت گفتگو جو ہے وائس آف کمبوز پہ جاری ہے، ہماری کمبو برادری کے لیے آپ کن جذبات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، کمبو اور کمبوج، جہاں تک برادری کی بات ہے نا، تو جو میں نے پیچھے بات کی ہے کہ اگر مجھے پاکستان کے ذرے ذرے سے محبت ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے پیچھے آپ نے کویشچن کیا تھا اس کا آنسر دیا ہے، اسی طرح دوسرا میرا جو لو ہے، جو میرا پیار ہے، وہ میرا ڈی این اے ہے، وہ کمبو ہے یا کمبوج ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں جتنا ملک سے پیار کرتا ہوں، سیم لائک اتنا ہی پیار میں کمبو اور کمبوج سے بھی کرتا ہوں، اور اس کے لیے بہت سا کام میں کرنا چاہتا ہوں اور دل سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ ٹائم پہلے سے میں نے سٹارٹ کیا، کیونکہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے، جو ہماری انجمن کمبوئیں ہیں، وہ ہمارے پرکھوں کی ہے، بزرگوں کی ہے، چہرے آتے جاتے ہیں، چہرے چلے جاتے ہیں، نئے بھی آتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، برادری کی طرف سے، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، تو اس نے تو رہنا ہے انجمن کمبوئیں نے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں اس پلیٹ فارم پہ بات ہوتی تھی تو میرے اوپر ایک پریشر ہوتا تھا شیخوپورہ سے لے کے آگے تک کہ میں کوئی ڈیزینیشن رکھوں، تو بڑی دیر سے ہے، بچپن سے ہے۔ پھر میں اس گھر کا بھی داماد ہوں، چودھری وہاب الدین، جنہوں نے انجمن کمبوئیں کی جو بنیاد رکھی تھی، جو طریقے کمبوئیں کے بانی ہیں، اور کیونکہ یہ انٹرویو سب کے سامنے جانا ہے جو آپ لے رہے ہیں، تو جو میں ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہمارے سکھ مذہب کے کمبوج ہیں، جو ہمارے ہندو مذہب کے کمبوج ہیں، جو ہمارے مسلم کمبوج ہیں، کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چودھری وہاب الدین سے آگے نہیں جایا جا رہا، کہ اتنی انہوں نے بکس جو ہے نا ان کو ریڈنگ میں اور دوسرا تیسرا سارا کلیکٹ کرنے میں طریق کو ایک بہت بڑا رول ہے ان کا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہمارے دفاع کو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے مضبوط کیا ہے، اور اسی طرح سے کمبو برادری جو ہے، کمبو قوم جو ہے، اس کو طریق کموا دینے میں چودھری وہاب الدین ہے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان کو آئین ملا ہے، اسی طرح کی ہماری پہچان کیا ہے، تو اسی طرح طریقے کموا بھی ہماری ایک پہچان ہے۔ سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے، انٹرنیشنل رول جو ہے نام لکھنے کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ سر نیم لکھیں گے، نام لکھیں گے، سن آف لکھیں گے، اور آپ کی نسل گوت ہے، گوت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو گوت ہے، گوت کے بعد قوم آتی ہے، پہلے آپ کی نسل آتی ہے کہ آپ کس نسل سے ہو، تو نسل گوت ہے، اس کے بعد آپ کا ایڈریس آ جاتا ہے، آپ کس اسٹیٹ کے ہیں، کس کنٹری کے ہیں، وہ آگے چلتا ہے۔ تو میں نے یہ فیل کیا کہ یار پاکستان میں پہلے ہم لوگوں کی گوتیں پکاری جاتی تھی، آہستہ آہستہ ختم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جنریشن تھی اس نے کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے، ہمارے ان پڑھ جو بڑے تھے اور اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان میں شعور، اس میں جو تار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت انہوں نے کام کیا، اور ہم نے پڑھ لکھ کے وہ کام نہیں کیا۔ ہمارے کچھ دوست ملے ہیں اور انہوں نے کمبو اینڈ کمبوج کے اوپر ایک چھوٹا سا گروپ بنا، جس کو ہم نے کمبو اینڈ کمبوج کا نام دیا، تو اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگ مذہب کی بات نہیں کریں گے، ہم لوگ کور ایشو کی بات نہیں کریں گے، اپنے اپنے کنٹری کے جو ہے نا وہ بڑائی میں بات ضرورت نہیں ہے کسی کو کرنے کی، تو مذہب کی جیسے میں نے کہا، پھر سیاست کی میں نے کہا، ہم لوگوں نے کہا کہ سیاست پہ کبھی بات نہیں ہوگی کہ وہاں مودی صاحب ہیں، ادھر عمران صاحب ہیں، ادھر کون صاحب ہیں، ادھر کون صاحب ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو کمبو اینڈ کمبوج آگے بڑھتا گیا۔
تو اس نے آگے جا کے جس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے اوپر کام کیا ہے. تو یوتھ آپ کی جاگ چکی ہے تقریباً آلموسٹ، ٹھیک ہے جی. اور یوتھ ایکٹیو بھی ہے، اور یوتھ اپنی گود بھی لکھ رہی ہے، یوتھ اپنی قوم کا بھی پرچار کر رہی ہے، اور یوتھ بہت سا کام کرنا بھی چاہ رہی ہے. کیونکہ یوتھ اس طرح سے اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ میں ابھی کہنا نہیں چاہتا کہ جب کبھی الیکشن پاس آئیں گے، جب کچھ آئیں گے تو ہم لوگ وہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کام کیا اور کتنا ورک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو کام ہوا ہمارے ساتھ، جو زیادتی کی گئی، وہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ جو بھی گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے اتنی بڑی قوم کو اگنور کر رہی ہے. اور ہماری قوم، میں سمجھتا ہوں کہ اگنور ہونے کی ریزن ہی ایک ہے کہ ہماری جو بھاگ دوڑ تھی، ہماری جو کمانڈ تھی، ہمارے جو سارا سلسلہ تھا، وہ ٹھیک ہاتھوں میں نہیں تھا اور یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، یا ہم نے ان کو دیا ہوا تھا جو اپنا شیئر نہیں لے پائے. دیکھیں، لاہور میں آپ شمالی لاہور میں چلے جائیں، پچھڑے میں چلے جائیں، گڑی شو میں چلے جائیں، جو ہمارا لاہور، اس میں میجورٹی پراپر، جو میجورٹی سمجھ لیں کہ وہ کمبو قوم کی ہے، اور ہم نے شیئر ہی نہیں دیا، اور ہم نے شیئر لیا بھی نہیں. سیاست میں ہم نے بالکل شیئر ہی نہیں لیا ہوا. کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب سیاست میں ایم این اے کتنے کمبوؤں کی سیٹیں ہونی ہیں، ایم پی اے کتنے کمبو. نو نیور. وائی؟ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ ایک کویشچن تھا میرا. اور جب قوم سیاست میں نہیں ہوتی کوئی بھی، پیچھے رہنا شروع ہو جاتا. جب آپ اقتدار کے اوانوں میں آپ کی بازگشت نہیں ہوگی، آپ نہیں کچھ کر پائیں گے. ہم لوگ شارٹ کٹ نہیں مارتے، ہم لوگ محنت پہ انحصار کرتے ہیں. ہم خوددار قوم ہیں، ہم خوددار قوم ہیں. اور ہم نے لوگوں نے تاریخ بتوا ہے کہ جب سب سے زیادہ اقتدار تو ہمارے ہاتھوں میں رہا. گریٹ سائرس سے کبھی جب بات ہوگی، گریٹ سائرس سے آگے تک جو ہسٹری لائیں گے یا لوگوں کو پتہ چلے گا، تو کمبوج دکھا رہا ہے نا جی. لوگ مجھے پوچھنا شروع ہو گئے کہ چودھری صاحب یہ کمبو قوم کو جس طریقے سے آپ نے پرچار کروایا ہے، اس کا تو نام ہی نہیں تھا. اب یہ تصویریں آتی ہیں، گروپ آتے ہیں، یہ ہندو آ جاتے ہیں، سکھ آ جاتے ہیں، مسلم آ رہے ہیں، اور اب فیمیل آگے آنی شروع ہو گئی. آپ کی جو پوری دنیا کی، اور فیمیل نے اپنا رول ادا شروع کر دیا ہے، اور آپ کے گروپ میں آ رہی ہیں، اور آپ میں دوسری ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور ان کی تصویریں لگ رہی ہیں کہ کس کس شعبے میں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں. تو اچھا، اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کام کریں. جو اس کا میرا آخری سوال ہے کہ یہ بتائیے ہماری کمبو برادری کا فیوچر جو ہے اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فیوچر کی بات ہے، تو ہمارے جو لوگ ہیں نا جی، جن کے میں فردن نام لیتا ہوں، یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. قوم کو، یوتھ کو ہم نے جگا دیا ہے، ٹھیک ہے جی. یوتھ پارلیمنٹ میں لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے جگہ کو میں نے ارینج کیا. 1 ایکڑ زمین میں لی ہے، اس کے اوپر بہت سا کام ہونا ہے. وہ بالکل ٹال پلازا جو راوی ہے اس کے ساتھ والا ایکڑ ہے جہاں وہ سارا ہے. تو یہ قوم کمبو کا ہے، کمبو اور کمبوج کا ہے. پوری دنیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں. زیادہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، جو آپ کا سوال ہے اس کا پہلے میں آنسر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب جیسے لوگ، عبداللہ صاحب جیسے لوگ، ندیم چودھری صاحب جیسے لوگ، ایم اے روف صاحب، ان کی قیادت، ٹھیک ہے. ہمارے اختر رسول صاحب بھی ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اس قوم کا بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کے پاس سورسز ہیں، یہ بولنا جانتے ہیں، ان کی میڈیا رسائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم آئے گا اور منہ سے میرے بڑے لفظ نکلنے والے ہیں کہ یار مجھے ان کے کو پاؤں بھی چھونے پڑے تو میں کہوں گا یار چھوڑ دو یار، اپنے بچے جتنے مرضی بنا لو، ہم لوگوں کا، آپ لوگوں کا نام نہیں رہتا. میں نے رب سے ایک مانگا ہوا ہے کہ یا اللہ تو 200-400 سال ہم سے اتنا کام کروا کہ 200-400 سال تیرے آگے کیا ہے، تو نام زندہ رکھ سکتا ہے، تو ہمارا نام زندہ رہ جائے. میرا گاؤں ہے بڑا خوبصورت، بڑا پیارا سا گاؤں ہے شیروں کی. تو میں
पिछली दफ़ा वहाँ गया तो एक फैमिली है, उसने अपनी ज़मीन से 2.5 एकड़ जगह दे दी स्टेडियम, और गवर्नमेंट ने वहाँ जो हमारे वहाँ का जो नाज़म था, जो MPA था, उसने फंड दिए और वहाँ एक छोटा सा स्टेडियम बन गया। वो सीढ़ियाँ सी जो बनी होती हैं वो सारा सिस्टम। मैंने कहा देखिए इसकी जितनी ज़मीन है इसके बेटों के नाम आ जानी है, पोतों के नाम आ जानी है, पड़पोतों के नाम आ जानी है, और आगे कहानी कहीं नहीं, आगे से खत्म है। लेकिन ये जो दी है इसके नाम की जो तख्ती लग गई, ये जब जब गांव बढ़ के यहाँ स्टेडियम तक पहुँचेगी, फिर ये स्टेडियम हो सकता है कल को वो शहर बन जाए तो उसके सेंटर में आ जाए। अभी गांव दूर है। तो जैसे मैंने कहा ना, इमेजिनेशन या सोच विचार मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव सोचना। तो मैं इनको कहता हूँ, और भाई कैमरा कह रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे हाथ जोड़ने पड़े, मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मैं करूँगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोग होंगे, हिंदुस्तान में लोग होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कनाडा में होंगे, पूरी दुनिया में होंगे, और हम वो काम कर जाएंगे, कम्बो कम्बोज बड़ा काम कर और हम कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर जाएंगे, जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ हम कर जाएंगे। अभी हम डोनेशन वगैरह दूसरा तीसरा हम अपने पल्ले से खर्च करने वाले लोग हैं, नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं कभी कभी ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तेरे घर में तो कमी नहीं है, तू मुझे अकेले को ही दे दे, तो ये मैं ही सारे काम कर जाऊँ। लेकिन जो मुझसे हुआ, जो मेरे बच्चों से, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी ज़्यादती है, फैमिली के साथ ज़्यादती ना हो, जो मुझसे सर बन रहा है वो मैं करूँ, और आगे इनको सारों को लेके आगे जाके बहुत करूँ। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको चौधरी तनवीर अहमद साहब की गुफ्तगू खूबसूरत लगी होगी, बड़ी सबक आमोज़ गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।